باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نشست جو ہے یہاں پہ اس میں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہے، تو میرے خیال میں اصل مقصد بھی ہمارا یہی ہے، باقی باتیں تو ہم سوشل میڈیا پہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ باقی آمنے سامنے بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ذہن میں کوئی بھام ہے، کوئی اس طرح کا سوال ہے تو اس کو ہم کریں، اس کو ایڈریس کریں۔ قوالوں کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں مین قوال ہوتے ہیں اور پیچھے ہم نوا ہوتے ہیں۔ ہم نوا ہیں، اصل قوال ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو جو میرے لائق ہوا انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ باقی جو یہاں پہ جو فرسٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں اس کو اس کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں دو چیزیں ہیں مختصراً میں عرض کروں گا کہ ایک تو مجموعی طور پہ یہ پیچھے گروپ کون سا ہے جو ان کیسز میں آگے ہے، یہ ہمارے مقابلے میں ہے، اور دوسرا جو اس کیس کے کچھ سبسٹانٹیو جو ججمنٹ ہے اس کے کچھ بھی جو قرار واقعی حصے ہیں کچھ وہ۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ، اور یہ میری بات جب تک ختم ہوتی ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ اس کو ترتیب دے دیں تاکہ اس کی پوری بات ہم اسٹارٹ کر لیں۔ میں اعتراف کرنا چاہوں جو میں نے سوشل میڈیا پہ بار بار کیا ہے کہ میری ان سارے معاملات میں جو شمولیت ہے، انوالومنٹ ہے، اس کا جو پہلا قدم تھا وہ یہ تھا کہ میں راؤ عبدالرحیم صاحب پہ کیس کرنا چاہتا تھا کہ یہ بلاسفمی کا دھندا کر رہے ہیں پاکستان میں، کیونکہ میں بھی ان ہزاروں لوگوں کی طرح سوشل میڈیا کی میں اس بہاؤ میں بہا ہوا تھا کہ ایک گروپ ہے جو ایسا کام کر رہا ہے، اور یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ساری پبلکلی ویریفائیبل ہیں۔ میں نے ایمان مزاری صاحبہ سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ راؤ عبدالرحیم صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو چلیں آپ مقدمات میں الجھے ہیں، مصروف لوگ ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین، اصحاب اہل بیت کی خواتین، ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص کروا رہا ہے تو میں اس پہ مقدمہ کیوں نہ کروں؟ آپ مجھے ایویڈنس دیجیے۔ اور اگین یہ ہماری کوئی پرائیویٹ میسیجنگ نہیں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ایمان مزاری صاحبہ نے کہا بالکل میں آپ کو ایویڈنس دوں گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور انہوں نے کہا میں ایویڈنس نہیں دوں گی، جس پہ مجھے خود میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ اگر یہ ایویڈنس نہیں دے رہے تو اس معاملے کی میں چھان بین خود کریں گا۔ پھر جب میں نے اس کی چھان بین کرنا شروع کی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں کتنی راتیں میں چھپ چھپ کے رویا، جو میں نے نام وہاں پڑھے، جن ہستیوں کے ساتھ وہ نام پڑھے، جو میں نے ایویڈنس دیکھا، جو ڈی این اے رپورٹس دیکھی، باقی چیزیں جو میں نے دیکھی، میں نے کتنے کبھی کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا۔ اس تحقیق کے بعد جب ایڈیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو میری جو ایڈیٹنگ ٹیم ہے، ایسا بھی ہوا کہ میں نے ایڈیٹرز کو اٹھا دیا کہ اللہ تمہاری نظروں پہ یہ بوجھ نہ ڈالے کہ تم یہ دیکھو، میں خود یہ حصے ایڈٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد کمپیوٹر سے وہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد کمپیوٹرز کے حوالے کیا اور ہوتے ہوئی ایڈیٹنگ کی۔ اور جب یہ کھوج کی تو میں اس پہ 3 ڈاکومنٹریز میں نے بنائی۔ پہلی مجموعی طور پہ کیسز کا تجزیہ، دوسری ایک گروپ پاکستان میں آئیڈینٹیفائی ہوا جس کو بلاسفمی پروٹیکشن گینگ کہا جاتا ہے، کہ وہ لوگ جو توہین کا تحفظ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ توہین کرنا مذاہب کی، انبیاء کی یہ حق ہے، یہ اسے کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ تو اس گروپ میں کون کون لوگ تھے، اور تیسرا جو میری جو ڈاکومنٹری تھی وہ اس کا نام ہے اسپین والا نمبر، اس لیے کہ وہ بار بار آ رہا تھا کہ اس کو دنیا کے سامنے حقیقت ہے کہ اسپین والے نمبر کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ تو اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں اس گروپ کے حوالے سے کہ جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہے۔ اس میں ایک کیریکٹر ہے، ڈیجیٹل کیریکٹر، جس کا نام ہے فیکٹ فوکس، ایک آن لائن جریدہ ہے جہاں سے یہ رپورٹس آتی ہیں۔ اس کو چلانے والا ظاہر جو نام لیا گیا وہ احمد نورانی، ایک پاکستان کے صحافی ہوتے تھے، پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ پہلی رپورٹ جس نے پاکستان میں یہ آگ لگائی تھی وہ میری نہیں تھی، بلکہ انہوں نے 2 خواتین کے نام لیے۔ ان خواتین کی میں نے تحقیق کی۔ ایک کا نام ہے قندیل عظیم، جو کہ پبلکلی اس چیز کو مانتی ہے کہ توہین کرنا یہ حق ہے، ایکسپریشن کا حق ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری خاتون ایک فلمی اداکارہ سونیا خٹک کے نام سے، جو کسی زمانے میں، وہ ہم سے عمر میں بڑی ہے، مجھے یاد نہیں ہے بچپن میں کبھی اس کا کوئی ٹی وی وغیرہ پہ کبھی، اس زمانے میں فلم بھی ایک جمعرات کو آیا کرتی تھی پی ٹی وی پہ، تو اب مجھے کوئی ذہن میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ میں کبھی ان سے کوئی تعارف رہا ہوں، لیکن اب وہ سامنے آئی تو ان پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں قادیانی تو نہیں ہوں،
لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا کہ یہ ہمارے اسلام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ دو خواتین ہیں جن کے کردار آپ کے سامنے آئی ہیں، جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے، اور یہ دونوں صحافی نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں پہ احمد نورانی صاحب نے ایک طرح کی صحافتی طوائف کا میں کہوں گا کردار ادا کیا کہ اپنا نام ان کی کہانی کے اوپر لکھ دیا۔ اب اس کے پیسے لیے نہیں لیے اسے میں واقف نہیں ہوں، میں صرف جو حکم ظاہر میں لگتا ہے، جو چیز میرے علم میں نہیں ہے اس میں بات نہیں کروں گا۔ تو یہاں سے یہ رپورٹس آنی شروع ہوئی۔ اب عدالت میں جو بنیادی رپورٹس دی گئی جن کی بنیاد پہ کمیشن کا کہا گیا، اس میں ایک جو قومی کمیشن برائے انسانی حقوق اس کی رپورٹ ہے، ایک رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کی، اور تیسری یہ فیکٹ فوکس کی ہے۔ نا جو فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہے، میرے علم میں یہاں پہ ماہرین قوانین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تصحیح کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے قانون شہادت میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی ان ویریفائڈ رپورٹ کسی بھی سوشل میڈیا یا کسی بھی آن لائن اخبار سے اٹھا کے کہے گئے یہ جناب چل رہا ہے، اور عدالت کہے کہ ہاں ٹھیک ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اس چیز پہ تھوڑی آپ توجہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ کے حساس ترین مقدمات میں جو ایویڈنس ایکسیپٹ کر رہی ہے عدالت، وہ ان لوگوں کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ توہین کرنا بنیادی انسانی حق ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ حساس ترین کیسز پاکستان کی ہسٹری میں اس سے حساس کیسز نہیں آئے ہیں۔ اور قندیل عظیم صاحب وہ خاتون ہے جس نے بھینسا گروپ، جس نے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بنیاد رکھی تھی توہین کی، اس کے ایک ممبر عاصم سعید کو پبلکلی ایکنالج کر چکی ہے کہ اس کو میں نے بنا دی تھی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، آپ لائیو سٹریم ساری دیکھ لیں۔ لائیو سٹریمز اور اس کیس کی جو شروع کی سماعتیں ہوئی ہیں اس میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ ڈسکس ہوئی ہے، اس میں اسپیشل برانچ کی ڈسکس ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جیسے جیسے یہ کیس آگے چلتا گیا، یہ سارا کیس فیکٹ فوکس کی رپورٹس پہ تیار ہے۔ رات کو 1:30 بجے رپورٹ آئی ہے ایمان پکڑی گئی، رات کو اتنے بجے بلاسفمی کرنے کی تھی، اس پہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں پاکستان کی کون سی عدالت ایسی ہے جس کی توہین زیادہ بڑا معاملہ ہے توہین رسالت سے، کہ توہین رسالت پہ یعنی آپ کے سامنے جب یہ ایویڈنس جان محمد خان صاحب نے دیا کہ قرآن پاک کے اوپر نجس مادہ اس آدمی نے پھینکا، تو اس کے جواب میں آپ روک کے کہتے ہیں کہ یہ irrelevant بات ہے، اور جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جا رہا ہو، اس کے پاس مقدس اوراق ہوں اور وہ کیچڑ میں گر جائیں، یعنی یہ حادثاتی طور پہ ہوا، یعنی کہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ اس نے کیا کیا، اور آپ اس کے سامنے جو مثال دے رہے ہیں وہ ہے کہ حادثاتی طور پہ قرآن کے کچھ اوراق کیچڑ میں گر جائیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حادثاتی طور پہ اس نے کچھ زنی کی تھی۔ ہم سب غیرت مند لوگ ہیں، جج صاحب اس میں شامل ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام، میری والدہ کا نام، کسی کی والدہ کا نام کسی ایک کاغذ پہ لکھ کے اس کے ساتھ آپ یہ کریں تو انسان کہتا ہے کہ بھائی تہذیب کو سائڈ پہ رکھو، میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیزوں گا۔ آپ قرآن کے ساتھ، اور آپ کو اپنی توہین اتنی محسوس ہو رہی ہے، 21 لوگوں کو، وکلا کو توہین عدالت ان پہ لگا دی گئی کہ میری توہین جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اور اس پہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کیس کا جو آخری جملہ لکھا ہے کہ جن لوگوں پہ میں نے توہین لگائی ہے میں معاملہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جج صاحب کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کے یہ کیسز وہ خود نہیں سن سکتے، یہ جائیں گے کسی اور عدالت میں، جب کسی اور عدالت میں جائیں گے تو سارا کھلواڑ سامنے آ جائے گا۔ آپ نے توہین لگائی ہے جج صاحب، اب آپ قانونی مردانگی دکھائیں اور کہیں کہ ان لوگوں کا ستیہ ناش کریں گے ہم عدالت میں کہ ان لوگوں نے ایک عدالت کی توہین کی ہے۔ جب ان لوگوں کی بات کرنے کی باری تھی آپ لوگوں نے ان کو خاموش کر دیا، 5 لوگوں پہ آپ نے جرمانہ بھی کر دیا، جرمانہ یہ کہ میری عدالت میں آ نہیں سکتے۔ جب ان لوگوں کے بولنے کی باری تھی آپ نے بولنے نہیں دیا۔ ایونچوئل جب باری آتی ہے تو آپ نے 1 گھنٹہ 15 منٹ کے لگ بھگ کی سماعت ہے 2 سیشنز میں ہوئی جان محمد خان صاحب کی، اس کے بعد آپ کمیشن کی طرف چلے گئے، اور میں نے پورا ان کی ویڈیوز کمپائل کی گئی ہیں، میں نے وہ شیئر بھی کی اپنے پیج پہ، ایک چینل ہے میں ریکمینڈ کروں گا اسے، کمیشنز اپڈیٹس ہینڈل ہے ٹویٹر پہ، جو ساری اس طرح کی اپڈیٹس دیتا رہتا ہے، کہ جس میں جب جج صاحب نے کہا کہ میں دوسرے فریق کو سنوں گا، انہوں نے وہ ساری ویڈیوز اکٹھے کر کے دے دیے۔ یہ کون سا بم پھاڑ دیا تھا جان محمد خان صاحب نے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی پوچھے تو کہنا جان آیا تھا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ کیا اس آدمی نے ایسی باتیں کر دی؟ کیا آپ غصے میں آ کے ایک دم سے آپ کمیشن پہ، اور جب کمیشن پہ گئے تو ساتھ ہی آپ نے کہا کہ توہین عدالت صاحب پہ ختم؟
کیوں ختم؟ بھائی آپ چلائیں آگے کسی اور جج کے سامنے لوگوں کو بات کرنے دیں تاکہ یہ بتا سکے کہ ہم نے کیا توہین کی ہوئی تھی۔ ایسے ہی انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی ہے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بچپن میں پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہوئے ایک جملہ ہم نے سنا تھا جو بڑا عجیب لگتا تھا کہ سرکاری ٹی وی پہ ایسا آ رہا ہے، لیکن وہ بعد میں زبان زد عام ہو گیا وہ جملہ کہ آپ وکیل نہ کریں، آپ جج کر لیں۔ وی ہیو سین دیٹ ایکچولی۔ سردار اعجاز اسحاق صاحب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کائنڈلی مجھ پہ بھی توہین عدالت لگائیے گا تاکہ جب میں دربار رسالت میں جاؤں تو میں کہوں کہ آپ کے دفاع میں مجھ پہ بھی توہین لگی تھی۔ ڈو دیٹ۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی توہین کو اتنا آگے لے جائیں، اور جب توہین رسالت کی بات آتی ہے تو آپ عجیب و غریب مثالیں دے رہے ہیں۔ آپ وہ ایویڈنس انٹرٹین کر رہے ہیں جو پاکستان میں کبھی کیا ہی نہیں گیا ہے۔ باقی رپورٹس ہیں ان کے بارے میں تو ایک ایک کر کے جواب دیے گئے، لیکن انہوں نے جو باتیں بیچ میں لکھی ہوئی ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ جج کر لیا گیا ہے، لسٹ انہوں نے دی ہے کہ فلاں 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 وجہ سے میں کمیشن میں جا رہا ہوں، اس میں سے آدھی سے زیادہ باتیں فیکچولی انیکوریٹ ہیں۔ میں یوفیمزم کا استعمال کرتے ہوئے اچھا جملہ استعمال کر رہا ہوں، ایکچولی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ آپ ایک جج سے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ ایک جج سے آپ اندازہ کریں۔ میں آخری بات اور اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں، پھر سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب آپ کو ایک جج کا رویہ یہ نظر آئے، جون کے ابتدائی دنوں میں، 1 جون تھی 3 جون تھی، اس طرح کا تھا، عثمان بڑائش صاحب نے کچھ آرگومنٹس عدالت میں دیے جس میں انہوں نے ایس او پیز بتائے ایف آئی اے کے کہ جب کسی ملزم کو ان کے خلاف شکایت ہوتی ہے تو اس کو 1 بار بلاتے ہیں، 2 بار بلاتے ہیں، 3 بار بلاتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ ایس او پیز فالو نہیں کیے جن ملزمان کی بات ہو رہی تھی جنہوں نے توہین کی ہے۔ اب انہوں نے فالو کیے ہی نہیں کیے وہ تو بات کی بات ہے، کلیئر بات ہے، انہوں نے فالو کیے تھے، لیکن کیونکہ جب ریڈ آتا ہے تو اس کا الٹرنیٹو بن جاتا ہے، لیکن اس ایس او پیز کو، اس طریقہ کار کو، ضابطۂ کار کو عدالت میں ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے اور عدالت اس سارے پروسیس کو ثبوت کے طور پہ قبول کر رہی ہے۔ لیکن جب یہی معاملہ آتا ہے ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر نامدار جناب ہادی علی چٹھا صاحب پہ، ایف آئی اے ان کو بلاتی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی پہ، محمد حسن پہ غلط الزام لگایا کہ یہ بلاسفی کا دھندا کرتا ہے۔ جب شکایت ہوئی تو ایف آئی اے نے ایگزیکٹلی اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ایک نوٹس دیا، دوسرا نوٹس دیا۔ جج صاحب نے ایف آئی اے والوں کو بلا کے کہا ان کا 20,000 روپیہ لگ جائے گا، لاہور جائیں گے تو ان کے 5 گھنٹے کی ڈرائیو۔ وہ ایمان مزاری صاحب ناروے میں جا کے اپنا ایوارڈ لے کے آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو اسلام آباد سے لاہور آنے میں بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن یہی ایویڈنس جس کو آپ نے بطور ایویڈنس قبول کیا ہوا ہے، کیا خاص بات ہے ایمان مزاری صاحبہ میں، کیا خاص بات ہے ہادی علی چٹھا صاحب میں کہ پاکستان کا جو کرمنل پروسیجر کے جو رولز ہیں اس میں آئی تھنک یہ 160 یا 161 ہے جس کے تحت کہ ان پرسن آپ نے حاضری دینی ہے، آپ نے 2 لوگوں کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اس لیے کہ ان کا 20,000 روپیہ لگ جائے گا۔ جب ہم عدالت کا یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ٹانگ ٹپٹ کے خاموش کر دینا اور دوسری طرف 2 لوگوں کے لیے پاکستان کا قانون ہی سسپینڈ کر دینا، تو پھر شکوک پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کا جواب انہوں نے دینا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس میں میں بات اپنی ختم کروں گا کہ اس معاملے کو قانونی طور پہ آگے چلے جائے تھے۔ ہم جذباتی لوگ ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس جملے پہ ہے کہ اقتدا قوم میں و نفسی و روحی و اولانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس دفعہ ہماری مخالف پارٹی اس لیے اتنی بیک فٹ پہ ہے کہ ان کو وہ لوگ ملے ہیں جو آج سے پہلے نہیں ملے۔ اس ماحول میں جب ایک جملہ آ جاتا ہے کہ سر تن سے جدا کر دیں گے، ایک جملہ آ جاتا ہے کہ اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس سے پھر ان کو آکسیجن ملتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جتنی موب لنچنگ ہوتی ہے، جتنا لوگوں کا یہ زندہ جلایا جانا، یہ وہ سارا یہ این جی اوز یہی بیچ کے ویسٹ سے پیسہ لے کے آتے ہیں۔ پہلی بار ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان کے حساس ترین کیسز ایک طرف ہیں، نہ پتہ ٹوٹا نہ گملہ ٹوٹا، صرف قانون کو فالو کیا گیا۔ انہوں نے اس چیز کو پش کیا اتنا زیادہ، عدالت میں وہ جا کے کھلواڑ کیا کہ لوگوں کے جذبات اوپر ہیں کہ کیسا جج ہے یہ سن ہی نہیں رہا لوگوں کو، کیسا جج ہے جو قرآن کے متعلق کیسے ریمارکس دے رہا ہے، کیسا جج ہے جو توہین رسالت کو سپریٹ کرنے والوں کو کے بارے میں کیسے ریمارکس دے رہا ہے۔ یہ بات پبلک میں آئے، گلی گلی فساد ہو، گلی گلی وہی ہو،
ان کو دوبارہ سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں. تو یہ میری دست بردار عرض ہے کہ جس چیز سے وہ خائف ہیں وہ آپ کی گالی نہیں ہے, وہ دلیل ہے, قانونی دلیل ہے. یہ اگر میرے رب کو منظور ہوا, ہماری سانسیں چلتی رہی, کمیشن نہیں بنے گا, اور اگر بن جاتا ہے تو ایسا کمیشن بنے گا کہ آج کے بعد ایک کمیشن نہیں بنے گا اس طرح کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملیز جو کہتی ہیں نا 101 لوگوں نے کیا ہوا ہے, 101 لوگ, ان فیملیز کو کچھ نہیں پتا, یہ قانونی طور پہ کچھ نہیں جانتے. جج صاحب نے اتنا بڑا ایکسپوجر اس میں دے دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرٹیکل 199 میں جو لکھا ہوا, آئین کے آرٹیکل 199 میں لکھا ہوا ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے صرف وہی کمیشن کی درخواست دے سکتا ہے. یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ جو 2017 کا انکوائریز آف کمیشن ایکٹ ہے, کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017, اس کے سیکشن 3 میں لکھا ہوا ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی فریق بن سکتا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے, لیکن انہوں نے تو دروازہ کھول دیا. تو جناب اب پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے, میں بھی پبلک ہوں, میں چلا جاتا ہوں اس کمیشن میں کہ جناب مجھے بھی انٹرٹین کیا جائے. اور میری درخواست یہ ہے کہ جو DNA جو فورینزک رپورٹس ہیں جو صرف توہین کے اسکوپ میں دی گئی ہیں ان کو کھولا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ان فیملیز جن کو آگے کر کے کھڑا کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی برہنہ ماں کی تصویریں بھی کھینچ کے سوشل میڈیا پہ کی ہوئی ہیں, اپنی بہنوں کی بھی کی ہوئی ہیں, اپنی وہ چھوٹی بہنیں جو 18 سال سے کم عمر ہیں ان کے ساتھ بدفعلی بھی, یا کم سے کم ان کی جو پرسنل فوٹوز ہیں. یہ فیملیز تو آج ہم کھول دیں تو ان پہ لعنت بھیج کے سائڈ پہ ہو جائیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار یہ معصوم لوگ ہیں, ان کو نہیں پتہ بیچاروں کو, ان کو آگے کیا ہوا ہے, ان کے نام کو آگے بیچے جا رہے ہیں. ان میں سے تو ایسے بھی ہیں, ان پٹیشنرز میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے تو سائن کرا کے گئے ہیں, ہمیں کوئی نہیں پتا. لیکن اگر یہ کھلواڑ کھیلنا ہے تو اگر میرے نبی کی عزت کی بات ہے, میرے نبی کی اس بیٹی کی عزت کی بات ہے جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں, تو میں کسی بلاسفیمر کی بہن کی عزت کو دیکھوں گا؟ پھر میں کہوں گا کھولو. پھر میں دیکھتا ہوں یہ کتنی فیملیز تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. یہ جو تم ایمان کر رہے ہو, جب تمہارے گھروں کی ایمان کے فوٹو سامنے آنے شروع ہوئے نا کہ وہ کپڑے چینج کر رہی تھی, اس کا فوٹو سے بنا کے بھیجا ہے, وہ نہا رہی تھی اس کے باتھ روم میں, اس سے پہلے سے اپنا کیمرہ سے چھپایا ہوا تھا, اس کا بھی اس نے ویڈیو بنایا ہے, اپنی ماں کا بنایا ہے, اپنی بھابھی کا بنایا ہے, اپنی بھابھی اور بھائی کے جو پرائیویٹ لمحات ہیں ان کا بنایا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں یہ فیملیز ہمارے ساتھ کیسے کھڑی ہوتی ہیں. یہ خود جیلیں توڑ کے ان کو جا کے سزائے موت اپنے ہاتھ سے دے کے آئیں گی, لیکن ہم نہیں جانا چاہتے اس طرف, نہ پوچھ کرو. لیکن if I have to choose between the honor of daughter of my Prophet sallallahu alaihi wasallam and a daughter of a blasphemer, any day of the week I will choose my Prophet sallallahu alaihi wasallam. بہت شکریہ. گستاخ رسول کی ایک صدا, سرکار سے جدا, گستاخ رسول کی ایک صدا, سرکار سے جدا. من سب نبیوں فاقتلوه, من سب نبیوں فاقتلوه. لیگل کمیشنر پاکستان, بلاسفیمی پاکستان زندہ باد. سر گزارش کروں گا, جیسے کہ یہ الزام لگتا ہے کہ